الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا خذ العفو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو درگزر کا راستہ اپنائیے، معافی کا راستہ اختیار کیجیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے، بھلائی کا حکم دیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور زندگی میں ہمیشہ جاہلوں سے، نادانوں سے اعراض کریے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی 3 چیزوں کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اس میں جو پہلی بات ہے خذ العفو، یعنی اے نبی آپ عفو درگزر اور معافی کا راستہ اختیار کیجیے. آج کے خطبے کے اندر اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین، لوگوں کو معاف کرنا، خطا کاروں کو معاف کرنا جو ہمارے حق میں غلطیاں کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے کوئی عزیز ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارا کوئی دوست ہو، ہمارا کوئی ساتھی ہو، یا ہمارا اپنا پڑوسی ہو، یا ہمارے اپنے گھر خاندان والے ہو، ہمارا اپنا بھائی ہو، الغرض کوئی بھی انسان ہو جو ہمارے حق میں غلطی کرتا ہے، اسے معاف کر دینا، اس کی غلطی کو درگزر کر دینا، یہ بڑی عظیم صفت ہے، بڑی ہی اہم صفت ہے. یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن جب پیش کیا گیا گزشتہ آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا تو جن صفات کا تذکرہ وہاں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان صفات میں بنیادی صفت جو وہاں بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میرا ایک نبی آنے والا ہے، میں ایک رسول کو بھیجنے والا ہوں، اور اس نبی کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بدلہ لینے والا نہیں ہوگا. اس کے اندر بدلہ لینے کی بھاونا نہیں ہوگی، وہ اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لے گا، بلکہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہوگا. کوئی اس کے خلاف کچھ بولے گا تو وہ اس کی غلطی کو معاف کر دے گا. وہ کبھی بھی اپنے لیے انتقام نہیں لے گا، بلکہ اس کی خوبی ہوگی وہ کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی گئی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر تورات کا ایک نسخہ مجھے ملا، تو میں نے سوچا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی صفات، میرے نبی کا تذکرہ گزشتہ کتابوں بھی موجود ہے، تو کیوں نہ میں اس تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ڈھونڈوں کہ تورات کے اندر کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے. فرماتے ہیں جب میں نے تلاش کی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان الفاظ میں ملا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويصفح. کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں ان الفاظ کے اندر کیا ہے
کہ اے نبی میں آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجنے والا ہوں، گواہ بنا کر کے بھیجنے والا ہوں، آپ کو میں بشارتیں سنانے والا، خوشخبری سنا کر کے بھیجنے والا ہوں، اور امی قوم کو کی حفاظت کرنے والا، ان کا محافظ بنا کر کے بھیجنے والا ہوں۔ اور مزید اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے تورات میں کہا کہ میرا یہ نبی جو آنے والا ہے اس کی صفت یہ ہوگی کہ یہ بدزبان نہیں ہوگا، یہ سخت دل والا نہیں ہوگا، نہ ہی یہ ایسا شخص ہوگا کہ بازاروں کے اندر شور مچاتا پھرے، بازاروں کے اندر بیکار پھرتا رہے، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، اور نہ ہی یہ نبی ایسا ہوگا کہ یہ برائیوں کا بدلہ برائی سے دیتا ہو۔ یعنی میری اس نبی کی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائیوں کا کبھی بھی جواب برائی سے نہیں دینے والا ہوگا، کہ اس کے ساتھ کوئی برا کرے تو جواب میں وہ بھی برا کرے، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحْ، بلکہ میرا وہ نبی ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تورات کے اندر بیان کی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے پہلے ہی، آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دوسری آسمانی کتابوں میں تذکرہ نبی کا ہو رہا ہے، تو کن الفاظ کے ساتھ؟ کہ یہ نبی کی صفات ایسی ہوں گی کہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو معاف کرنے کی صفت ہے کتنی عظیم صفت، کتنی اہم صفت ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں اس کا کتنا اہم رول ہے کہ وہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے، لوگوں کو معاف کرنے والا بن جائے، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا بن جائے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی صفات بیان کی تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہ صفت بیان کی کہ وہ معاف کرنے والے ہوں گے، درگزر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر ہیں، اعدت للمتقین، اور یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقی جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ یہ ہر حال میں خرچ کرنے والے، چاہے پریشانی میں ہو، ناداری کی حالت ہو، تنگ دستی کی حالت ہو، ہر حال میں یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، ان کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں ہو جایا کرتے، ان کا غصہ نہیں پھوٹتا بات بات پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے، غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ صفات کن کی ہیں؟ متقیوں کی، جن متقیوں کے لیے بارے میں اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، کہ یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ گویا کہ جنتیوں کی صفات ہے معاف کر دینا۔ اور اسی آیت کے اندر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس معافی کی صفت سے پہلے غصے کا تذکرہ کیا کہ یہ متقی لوگ غصے پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں، اور یہ غصہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جو معافی کے راستے میں رکاوٹ بنتی۔ ہم کسی کو معاف کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارا غصہ اتنا تیز ہوتا ہے، ہم اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی پہلے تذکرہ غصے کا کیا، والکاظمین الغیظ، کہ آپ پہلے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں، اپنے غصے پر قابو پالیں، اور پھر لوگوں کو معاف کریں۔ تو ہماری معافی کے درمیان، ایک دوسروں کو معاف کرنے کے درمیان سب سے بڑا روڑا اگر کوئی ہے تو وہ غصہ ہے۔ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں اور اپنے اندر معافی کی صفت پیدا کریں، ایک دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اور یہ معاف کرنا بہت ہی عظیم صفت۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر معاف کرنے کو بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کسی کو معاف کر دے تو اسے لوگ بزدل سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر طاقت نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، اس لیے سامنے سے جا کر کے مقابلہ نہیں کر سکا، اپنا بدلہ نہیں لے سکا، ہم اسے بزدل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جو معاف کر دے وہ بزدل نہیں ہوتا ہے، وہ بڑا طاقتور انسان ہوتا ہے۔ جو معاف کر دے وہ بڑا طاقتور انسان ہوتا ہے۔ حقیقت میں بزدل انسان وہ ہے جو بدلہ لینے چاہتا ہو، جو دوسروں سے انتقام لینے پر آتا ہو، حقیقت میں وہ بزدل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان اپنے نفس سے مقابلہ نہیں کر سکا، ہم اور آپ کسی سے بدلہ کب لیتے ہیں؟ جب اپنے نفس پر قابو نہیں کر پاتے۔ تو انتقام لینے والا شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، اپنے نفس سے نہیں جیت پاتا، اپنے آپ سے لڑائی میں نہیں جیت پاتا، ہار جاتا ہے۔ اس سے بڑا بزدل انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو معاف کرنا یہ بڑی ہی عظیم چیز ہے، بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بڑے ظرف والے، بڑے ہمت والے، بڑے جگر والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیتے۔ چھوٹے لوگ جن کا ظرف چھوٹا ہو، جن کا جگر چھوٹا ہو، جن کے ہاں ہمت نہیں ہو، ایسے لوگ دوسروں سے انتقام لیتے ہیں۔ بڑے لوگ یہ ہمیشہ معافی کی طرف جاتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ معاف کرنا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑی ہی عظیم صفت ہے۔
بڑی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے اس کی بیان فرمائی. سورہ شورا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ جو شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو، قرآن اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے لے. جس شخص پر بھی کسی طرح کی کوئی اذیت ڈالی گئی ہو، کسی طرح پریشان کیا گیا ہو، شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ جتنا اسے پریشان کیا گیا ہے اتنا وہ بدلہ لے لے. لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ آپ کو اجازت ہے، اختیار ہے، آپ کا حق ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں. بہترین بات کیا ہے کہ آپ معاف کر دیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بدلہ لینا آپ کا حق ہے، لیکن جو شخص صبر سے کام لے لے، معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہی عظیمت والی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ انسان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے والی چیز ہے، بڑی فائدہ مند چیز ہے اگر انسان صبر کر لے اور سامنے والے کو معاف کر دے جس نے اس پر ظلم کیا. اور معاف کرنا اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے اس دنیا کے اندر کہ آپ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا بھی معاملہ آپ کے ساتھ ویسا ہوتا ہے. اگر آپ بندوں کی مدد کرنے والے، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کو حاصل ہوتی. آپ بندوں کا ساتھ دینے والے، مشکل وقت میں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی کو دور کرتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اگر آپ بندوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرتا ہے. آپ ان کی غلطیوں کو بخش دیں گے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرتا. یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے لوگوں تم دوسروں کو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے؟ گویا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو بخش دے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپ لوگوں کو معاف کریں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں احباب کو، گھر والوں کو، بھائیوں کو. ہم اور آپ جب معاف کریں گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. ذرا سوچیں، غور کریں کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے حشر کے میدان میں موجود ہوں، اپنے نامہ اعمال کو لے کر کے، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ ہو، گناہوں کا انبار لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے آپ حاضر ہوتے ہیں اس امید سے کہ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، معاف کر دے گا اور گناہوں کو بخش کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے گا. یہ امید لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے آپ حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرنے سے انکار کر دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ تو نے میرے بندوں کے گناہوں غلطیوں کو معاف نہیں کیا، میرے بندوں کی غلطیوں کو درگزر نہیں کیا. معمولی باتوں پر اس سے جھگڑے کرتا تھا، معمولی باتوں پر اس سے انتقام لیتا تھا، اسے سزائیں دیا کرتا تھا. لہذا آج میں بھی تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا. جا کر کے پہلے جہنم میں اپنے گناہوں کی معافی کراؤ، جتنا گناہ تم نے کیا ہے اس کی سزا بھگتو، اس کے بعد تمہیں جنت کے اندر جانے کا موقع ملے گا. وہیں دوسرا بندہ آئے گناہوں کو لے کر کے، آپ سے زیادہ گناہ لے کر کے آ جائے، اور وہ بندہ ایسا ہو جو دنیا میں بندوں کو معاف کرتا رہا ہو، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے، اس کی ساری غلطیاں معاف کر دے، اس بنا پر کہ وہ بندوں کو معاف کرتا تھا دنیا کے اندر، اور اس کی غلطیوں کو معاف کر کے اللہ رب العالمین جنت میں بھیج دے. ذرا سوچیں اس وقت آپ پر کیا گزرے گی، کتنا افسوس کریں گے آپ کہ کاش میں نے بھی دنیا کے اندر یہ رویہ اختیار کیا ہوتا، کاش دنیا کے اندر میں نے بھی اس صفت کو اپنا لیا ہوتا، میں نے بھی دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوتا، تو آج میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین میرے بھی گناہوں کو معاف کرتا. اس وقت ہم اور آپ افسوس کریں گے، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا ہمارے کسی کام نہیں آئے گا، کسی کام نہیں آئے گا اس وقت افسوس کرنا. لہذا وہ دن آنے سے پہلے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے سے انکار کر دے، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائیں، اپنے گناہوں کی معافی کا ایک راستہ بنا لیں. دنیا کے اندر ہم یہ صفت، یہ رویہ اختیار کر لیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو ہم اس سے بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ اس پر صبر سے کام لیں گے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کے کسی معاملے کے لیے نہیں، دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں لوگوں کو معاف کریں گے، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم خطا کار ہو کر کے پہنچے تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے. اس سوچ کے ساتھ کم از کم ہم اور آپ
اس صفت کو اپنا لے، معاف کرنے کی صفت کو اپنا لے. اور معاف کرنے کی صفت یقیناً یہ بڑی عظیم صفت ہے، انبیاء کرام کی صفت رہی ہے. انبیاء کرام کا معاملہ رہا، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. ان کا ظرف لوگوں کے حق میں اتنا وسیع ہوتا تھا کہ بڑی سی بڑی غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے. ہم اور آپ سورہ یوسف پڑھتے، کتنا عظیم مثال ہے عفو درگزر کا، معاف کرنے کی کتنی بہترین مثال ہے سورہ یوسف علیہ السلام کی زندگی. اب پڑھتے جائیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا. انہیں جان سے مارنے کی پوری پلاننگ کر لی، بعد میں جان سے نہیں مارا صحیح، لیکن لے جا کر کے انہیں اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا. اس کے بعد جب وہ بعد میں مصر کے بادشاہ بنے، بعد میں جب مصر کے بادشاہ بنتے ہیں اور وہاں یہ بھائی قحط سالی کے موقع پر ان سے غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ بنیامین کو روکنے کے لیے یوسف علیہ السلام ایک حیلہ اپناتے ہیں اور پیمانہ ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اس وقت بھی ان کے بھائیوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر آج بنیامین نے یہ چوری کی ہے تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی. وہاں بھی ایک الزام لگاتے. ان تمام کے باوجود دیکھیں آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. ان تمام چیزوں کے باوجود بچپن میں ماں باپ سے الگ کر دیا. کتنی بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ بچے کو ماں باپ سے الگ کر دیا جائے، جان سے مارنے کی پلاننگ، کنویں میں ڈال دیا گیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی. اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کھلے دل کے ساتھ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی زور زبردستی نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. یغفر اللہ لکم، اللہ سے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے. وہ ارحم الراحمین، اللہ رب العالمین بڑا رحم کرنے والا. ایک بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام نے قائم کی کہ کس طرح لوگوں کے کتنی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے. اور یہ صرف یوسف علیہ السلام نے، تمام انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ لیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت عفو درگزر کی ایک بہترین مثال ہے، معاف کرنے کی ایک بہترین مثال ہے. بہت سارے واقعات آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ہی ملتے رہیں گے. ان میں سے ایک سب سے بڑی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال گزارے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 13 سال کس طرح گزرے. نبوت کے بعد یہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح گزرے. پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، طرح طرح کی ایذائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں. آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، برا بھلا کہا گیا، گالیاں دی گئیں، جادوگر کہا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی پوری پلاننگ تیار کر لی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا. اتنی ساری تکلیفیں دی گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں. اس کے بعد جب فتح مکہ کا واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طاقت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پورے مکہ والوں سے بدلہ لے سکتے تھے. وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، وہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، وہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر برے القاب سے پکارتے تھے، جنہوں نے آپ کو مارنے کی پلاننگ کی، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، وہ تمام کے تمام لوگ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سب سے بدلہ لے سکتے تھے. کوئی بڑی چیز نہیں تھی بدلہ لینا، آسانی سے بدلہ لے سکتے تھے. ایک اشارہ کرنا کافی تھا. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے اور پورا انتقام، پورا بدلہ لے سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کون سے الفاظ نکلے؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظرف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعہ لوگوں کو تعلیم بھی دینا چاہیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں سے بدلہ لیتے، ان کا حق تھا، وہ بدلہ لے سکتے تھے. فاتح قوم کی طرح وہاں داخل ہوئے تھے، پوری طرح سے وہ غالب تھے، چاہتے بدلہ لے سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ لوگوں کو بخش دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے. اور امت کو بھی تو یہ تعلیم دینی تھی کہ معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں. یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، بہت عظیم صفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ایک عمل سے پوری امت کو، پورے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ زندگی کے اندر بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ کو تکلیفیں دیں گے. آپ بدلہ لے سکتے ہو سکتا ہے طاقت میں رہو، آپ بدلہ لے سکتے ہو. لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث کے اندر ایسے لوگوں کو بڑا بہترین انسان قرار دیا جو لوگوں کو معاف کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عفا عبد عن مظلمۃ یبتغی بها وجہ اللہ الا زادہ اللہ عزا الی یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے اوپر ہونے والے کسی ظلم کو معاف کر دیتا ہے، کوئی شخص اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جس شخص نے ظلم کیا ہے اس کی غلطیوں کو، اس کے اس گناہ کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی. دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ایسے انسان کو عزت سے نوازتا ہے. ہم اور آپ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے اگر کسی کو معاف کر دیا تو ہم معاشرے میں کمزور سمجھ لیے جائیں گے، ہماری کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، کہ سامنے والے نے آ کر کے بہت کچھ کہہ دیا ہم خاموش بیٹھے رہے، ہماری عزت چلی جائے گی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اسے عزت سے نوازتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین اس انسان کو عزت سے نوازے گا، تمام مخلوق کے سامنے اس کی عزت افزائی کرے گا اور کہے گا دیکھو میرا یہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا، میرا یہ وہ بندہ ہے جو چاہتا بدلہ لے سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے معاف کیا. اللہ رب العالمین تمام مخلوق کے سامنے اس بندے کی عزت افزائی کرے گا، اسے مقام و مرتبے سے نوازے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے کسی کو معاف کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس امت کو یہ تعلیم دی، اسی وجہ سے اس امت کو یہ سکھلایا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، کس طرح صحابہ کرام نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو اپنایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا، کتنی بھیانک چیز تھی، کتنی بڑی چیز تھی. کسی انسان کی بیٹی پر الزام لگایا جائے، تہمت تراشی کی جائے. منافقین نے یہ سوچا اٹھایا تھا اور بہت سے مسلمان بھی ایسے تھے جو اس چیز میں ملوث ہو گئے تھے، جس میں سے ایک مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بھی جو ہے اس فتنے کے شکار ہو گئے تھے اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا. بعد میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیتیں نازل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد مصطح بن اثاثہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی نگرانی میں تھے، جن کا پورا خرچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے، جب مصطح بن اثاثہ نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا الزام لگانے والوں کا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب میں مصطح کے اخراجات نہیں اٹھاؤں گا، ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا، جو میں خرچ ان کا چلاتا تھا اب میں ان کا خرچ چلانے والا نہیں ہوں، ناراضگی کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی اسی موقع سے، جس کا تذکرہ بھی خطبے کے شروع میں ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے لوگوں تم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اثاثہ کو معاف کر دیا، ان کی غلطی کو نظر انداز کر دیا، پھر سے ان کے اخراجات اٹھانے شروع کر دیے. ساری ذمہ داریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سے اٹھا لی. یہ ذرا سوچ کر کے دیکھیں کتنی بڑی غلطی تھی جو مصطح بن اثاثہ کی طرف سے ہوئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا. اللہ رب العالمین کی معافی ہونی چاہیے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے. ہر شخص کی خواہش ہوتی. وہی چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آئی تو انہوں نے بھی معاف کر دیا. الغرض اگر ہم دیکھتے چلے جائیں نبیوں کی زندگیوں کو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو، بعد میں تابعین کی زندگیوں کو بھی دیکھ لیں، وہاں بھی بعض ایسے تابعین نظر آتے ہیں جو صبح صبح اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے تھے، اپنے دن کی شروعات ایسی دعاؤں سے کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین جو بھی شخص آج کے دن میں مجھ پر کوئی ظلم کرتا ہے میں ابھی سے اسے معاف کرتا ہوں. ابھی کسی نے ظلم نہیں کیا، پہلے سے دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کوئی شخص اگر مجھ پر ظلم کرتا ہے تو میری طرف سے معافی کا اعلان ہے، اللہ رب العالمین تو اسے معاف کر دینا. تو ایسے بھی تابعین ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں جو اس طرح جن کا معمول اس طرح ہوا کرتا تھا. آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لیں تو یقیناً ہم اس معاملے میں بہت ہی پیچھے. ہمارے اندر معاف کرنے کی صفت ذرہ برابر بھی نہیں. معمولی چیزوں پر ہم معاف نہیں کرتے. ہمارا غصہ اس معاملے میں سب سے زیادہ ریکارڈ بنتا ہے. تو سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں، اپنے غصے پر قابو پا لیں.
صبر سے کام لیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں، یقیناً اس دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت ملے گی، آخرت کی عزت بھی ہمیں ملے گی، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس صفت کو اپنائیں۔ اختلافات ہونا ایک عام سی بات ہے، جس معاشرے میں ہم رہیں گے، جہاں چار لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی آتی ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، یہ عام سی بات ہے، یہ ہونا طے ہے، انسان کی فطرت ہے، اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، لیکن اس کے بعد ہم اسے طول نہ دیں، اس اختلاف کو بڑھاوا نہ دیں، اس جھگڑے کو لمبا نہ کھینچیں، بلکہ ایک دوسرے کو معاف کر کے مل جل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی تمام مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو عفو درگزر اور معافی کے اس راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بہترین صفات بیان فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین تو ان تمام صفات کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جو قرض سے پریشان ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔